والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ اس سے پہلے جمعہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات ہوئی تھی، پھر دجال کے بارے میں بات ہوئی تھی، کون ہے، کب نکلے گا، کیا کرے گا دنیا میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو احادیث کی بات ہے، جو اتھینٹک بات ہے، مضبوط بات ہے، وہ کیا ہے۔ لوگوں میں تو کافی چیزیں مشہور ہوتی ہیں، تو جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ ان کا کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہود کے شر سے بچانے کے لیے وہ مطہرک من الذین کفروا، اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے، یعنی یہ جو یہود ہیں، ان کے شر سے آپ کو پاک کر لے گا۔ ورافعک الی، اور اللہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم عنصری کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا یہود کی سرکشیوں کی وجہ سے اور ان کی قتل کی دھمکیوں اور تکالیف کی وجہ سے۔ اب یہ دوبارہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں، کیونکہ وہ وقت قریب ہے، اس لیے میرے موضوعات بھی یہی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں ان کا یہ بتا دیتا ہوں، عیسیٰ ابن مریم ماں کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ محض اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور ابن مریم ان کی کنیت ہے، اور ان کا لقب مسیح ہے، اور مسیح کے معنی اس لیے بھی ان کے ساتھ ہوئے کیونکہ یہ نابینا کو، جو نابینا ہوتے تھے اور جو معذور کوڑی، جن کو ایک بیماری ہے، اللہ کے حکم سے اس کو جو ہے نا صحیح کر لیتے تھے، اور مردے سے بھی بات کر لیتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ مردے کو بھی زندہ کر لیتے اللہ کے حکم سے، اور نابینے کو، اندھے کو، اور کوڑی والے کو، کوئی مرض ہے یہ کوڑ، تو اس لیے ان کا لقب یہ پڑا کہ مسیح نجات دینے والا، نجات دہندہ، مطلب جو بندہ تکلیف میں ہے اس کو یہ بندہ نجات دیتا ہے، اندھے کو بینا کرنا، اور جو ہے نا کوڑی والے کو جو مرض ہے اس کو صحیح کرنا۔ تو لغت میں بھی یہ نجات دہندہ کو مسیحا کہتے ہیں۔ مسیح موعود، یعنی وہ مسیح، وہ نادہندہ جن کا وعدہ کیا گیا، مسیح موعود۔ اور ماضی میں کئی لوگوں نے، جس کا دماغ خراب ہوتا ہے پاکستان یا ہندوستان میں یا ایشیائی ملک میں، سب سے پہلے جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں مسیح موعود ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، آخر میں جب عقل بالکل کام چھوڑ جاتی ہے پھر وہ نبوت کے دعوے کر دیتا ہے۔ یہ بات میں کلیئر کر دوں، کوئی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو پاکستان سے آئے گا، نہ انڈیا سے آئے گا، نہ کسی ایشیائی ملک سے، نہ یورپ سے، اور نہ ان ممالک سے آئے گا، بلکہ خالصتاً نجیب الطرفین سید ہوں گے، ماں باپ کی طرف، دونوں کی طرف سے اعلیٰ نسبت ہے ان کی، مدینہ میں پیدا ہوں گے، عرب ہوں گے، بات ختم۔ کیونکہ جو بیٹھا ہوتا ہے دماغی مریض، نفسیاتی مریض، اپنی طرف سے تفسیریں پڑھ پڑھ کے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے، مطلب کا کوئی پتہ نہیں، کوئی معلومات نہیں، آخر میں جو وہ دیکھتے ہیں نا یہ چیزیں تو میرے اندر آ گئی ہیں، اب اٹھ کے اس کو یہ شوق بیچارے کو یہ ہو جاتا ہے کہ چلو میں کیا بن گیا ہوں، میں مہدی بن گیا ہوں۔ تو بھائی احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں، بہرحال میرا ٹاپک یہ تو نہیں ہے، دوسری طرف میں نہ نکل جاؤں، عیسیٰ
ان کا جو لقب ہے وہ مسیح ہے اور کلیمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ کلیمۃ اللہ اللہ کی نشانی، روح اللہ اللہ کی روح، یعنی اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو وہ، اور ان کا جو نانا ہے اس کا نام ہے عمران علیہ السلام، وہ بھی نبی، اور ان کے ماموں کا نام ہارون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نہیں ہے، یہ اور ہیں، ان کے نام پہ رکھے گئے کیونکہ وہ تو بہت پہلے گزرے ہیں۔ اور نانی کا نام حنا ہے۔ یہ ان کا جو ہے نا ایک تعارف ہے۔ اب ان کا کام کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب ظہور فرمائیں گے، جب ظاہر ہوں گے، اس کے 7 سال بعد دجال کا خروج ہوگا اور وہ فل تباہی مچائے گا۔ پچھلے جو میں ساری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تو جب 7 سال جب ہو جائیں گے نا، یعنی ان کے 7 سال کے بعد دجال آئے گا، تو جب وہ خوب تباہی مچائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، تو ایک دن صبح کے نماز کے وقت شام میں دمشق میں وہ مسجد ہے، جامع مسجد، اور اس کے شرقی جو مینارہ ہے، 2 فرشتوں پر جو حدیث میں آتے اپنے ہتھیلیاں ان کے پروں پر ایسی رکھی ہوں گی، اور وہ اتریں گے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ تو عین اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی، مہدی رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، عیسیٰ السلام کو راستہ دیں گے کہ آپ نماز پڑھیں۔ وہ کہیں گے نہیں، اقامت ہو گئی، آپ کا حق ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ دجال، میں نے جیسے پہلے آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ دجال مکہ و مدینہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں پہ ہر راستے پہ پیرے ہوں گے، ہر جگہ پیرے ہوں گے، اور 7 مدینے کے دروازے ہوں گے، ہر جگہ 2 فرشتے ہوں گے، اور اس دجال کا، اس مکار اور فریبی کا وہاں روب بھی نہیں پڑے گا، کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔ تو جب بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی تو عیسیٰ السلام آئیں گے اور وہ دجال کا پیچھا کریں گے۔ مسلمان لشکر، مہدی رضی اللہ تعالیٰ سارے جائیں گے، یہ تمام لشکر، مبارک لشکر جائے گا، ان کے ساتھ لڑے گا، اور جب مقابلہ کرے گا، جو لد کا مقام ہے نا، ابھی انہوں نے ایئرپورٹ کا نام بھی رکھا ہوا ہے لد، وہاں جا کے قتل ہوگا دجال۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، 40 سال۔ اچھا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ قتل ہو جائے گا، پھر حدیث میں جو وارد ہوا ہے نا کہ صلیب توڑ دیں گے، یہ کنایہ ہے حدیث کا، یعنی اشارہ ہے۔ صلیب کا مطلب ہے جو لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا 3 ہے، اللہ بھی ہے، مریم بھی ہے، اور یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یہ بھی کنایہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیت سب کے سب ختم، یا تو قتل ہو جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے۔ روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی دین نہیں رہے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو 2 کنایات ہیں، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، کوئی تثلیث کا عقیدہ نہیں رہے گا، ایک اللہ کا عقیدہ رہے گا، ایک توحید کا عقیدہ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صلیب، یعنی یہ سب کے سب جتنی عیسائیت کا عقیدہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حدیث میں جو بڑی بہترین قسم کی جو چیزیں آئی ہیں کہ مہدی رضی اللہ عنہ یہ مل کر دجال کو تو قتل کر دیں گے، جو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ السلام کا کام کیا ہوگا کہ اتنی بہترین قسم کی اور اتنی اعلیٰ قسم کی حکومت قائم ہوگی کہ روئے زمین پر، کیونکہ شرک بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، تو زمین سارے کے سارے جو ہے نا اپنی برکات ظاہر کر دے گی، اور آسمان سے برکات کا نزول ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا امن ہو جائے گا ان کی حکومت کی، اتنا امن ہو جائے گا کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گی۔ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ جب اتنا امن ہو جاتا ہے، گائیں اور چیتے یہ ایک ساتھ چریں گے، اس قدر امن ہو جائے گا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ اتنا بہترین، کوئی کسی قسم کا مشرک یا کوئی کافر روئے زمین پر نہیں ہوگا، اور امن ہی امن ہوگا، اور اس قدر لوگوں کے پاس مال ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا۔ جہاد موقوف ہو جائے گا، اس لیے موقوف ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کافر رہے گا ہی نہیں جس کے ساتھ لڑا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نزول ہے نا، جو اللہ تعالیٰ جو احادیث اور قرآن میں جو ہے وَرَافِعُکَ إِلَيَّ، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا،
پھر جو وقت آئے گا تو مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آئیں گے. اصل مقصد یہ ہوگا. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ شادی کریں گے پھر، کیونکہ اس وقت کنوارے تھے. شادی کریں گے، ان کے 2 بچے بھی ہوں گے، اور یہ مکمل رہیں گے 40 سال. پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. باقاعدہ مسلمان ان کو کفن دفن کریں گے، ان کو غسل دیں گے. پھر وہ آگے کی الگ باتیں کیا ہوگا. اچھا، ایک اور بات بھی بتا دوں، دجال کا زمانہ الگ ہوگا. اور یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے نا، عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کیا یہ ایک ایسی سرکش کوئی نسل ہے جسے سد سکندری سے بند کیا گیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے اس کو بھی چھپایا ہوا ہے. اپنے اٹکل سے یا اندازوں سے کوئی کہے تو اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھپایا ہوا ہے. تو وہ دجال کے الگ زمانے میں عیسیٰ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، اور وہ بھی خوب تباہی مچائیں گے. تو یہ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گلٹی نکلے گی ان کی، اور وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور پوری زمین کا بہت بڑا حصہ متعفن ہو جائے گا ان کی بدبو سے. پھر عیسیٰ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی تیز بارش برسائیں گے کہ وہ سب جو ان کا جو گند ہے اور جو فضلہ ہے اور جو ہڈیاں ہیں اور جو گلی، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں، یہ چیزیں بتانے کا، یہ تاریخی یہ پیشن گوئیاں، یہ چیزیں بتانے کا میرا جو مقصد ہے، میں جو یہ تیسرا جمعہ ہے اس پہ بات کر رہا ہوں، ہم اپنی فکر کریں، اس کے ذریعے سے جو سننے والے ہیں وہ بھی فکر کریں اپنے ایمان کی. جس طرح ہماری مسلمان حکومتیں سوئی ہوئی ہیں لمبی تان کے. ایک اس کی آسان مثال دیتا ہوں. ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ یار، مثال کے طور پر پیچھے سے جو ہے نا سیلاب آ رہا ہے، اور وہاں اس علاقے میں ہے، اور پیچھے یہاں بھی ڈیرہ اسماعیل خان بھی متاثر ہو سکتا ہے. ہمارے لوگ آرام سے، انتظامیہ بھی سوئی ہو، لوگ بھی سوئے ہوں، اور وہی حال ہو جائے کہ وہ اچانک جب سروں پہ پہنچے گا نا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور اب قریب ہے. جنگ چھیڑ دی انہوں نے، شہداء شہید ہو رہے ہیں غزہ میں، یہ انہوں نے بسم اللہ کر دی، اور تیسری جنگ بھی بالکل قریب ہے. غزوہ ہند، پھر اس کی ایک الگ پیشن گوئیاں ہیں کہ وہ ہوگا. پھر اس کے بعد کالے جھنڈے یہاں خراسان سے نکلیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. لیکن جو ہمارے مسلمان ممالک کے جو حکمرانوں کی حالت ہے، اور جو ہماری اپنے مسلمانوں کی حالت ہے، یہ بڑی کمزور ہے. سب سوئے ہوئے ہیں آرام سے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں. فکر ہے تو صرف اپنے گھروں تک ہونی چاہیے، لیکن اپنے ایمان کی فکر. اچھا، کچھ لوگوں کو بڑا نشہ ہوتا ہے نا، یہ بات بھی ساتھ کرتا جاؤں، جیسے میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے نا تو اس کو خوشی سمجھتے ہیں. بھائی وہ آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. یا تو اللہ اگر وہ دور ہمیں مل جائے تو اللہ ان کی جماعت میں ہمیں شامل کرے. منافقین اور کفار کے ساتھ کہیں ہم شامل نہ، منافقین کے ساتھ. تو وہ تو بڑی آزمائشوں کے ساتھ جب وہ کریں گے تو جنگ اور یہ جو جہاد ہوتے ہیں آسان تھوڑی ہوتا ہے. کتنے اس میں شہید ہوتے ہیں، ان کے پورے گھرانے متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں، نہ تو پاکستان میں، نہ ہندوستان میں، نہ کسی ایشیائی ملک میں، اور نہ کہیں جو ہے نا یورپ اور امریکہ اور ادھر سے کوئی مہدی کوئی بھی دعویٰ کرے گا بالکل جھوٹا ہوگا. میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ نجیب الطرفین سید ہیں، حضرت حسن کی اولاد سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زہرا رضی اللہ تک ان کا نسب جاتا ہے، تو وہ انہی سے ہوں گے. لہٰذا یہاں جو ہوتا ہے نا، کسی کو شوق چراتا ہے، خود مطالعہ کر کے نفسیاتی مریض بنا ہوتا ہے، ذہنی مریض کھڑا ہو کے کہتا ہے میں مہدی ہوں، میں نے یہ خواب دیکھے ہیں. تو جتنے بھی آئیں گے نا، کوئی ان علاقوں سے نہیں آئیں گے، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ہجرت کریں گے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک اس امت کے لیے نعمت کے طور پہ اتاریں گے آسمانوں سے. وہ بطور امت ہی آئیں گے، اور ان کے کام یہ ہوں گے مہدی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مضبوط کرنا اور ان کے ساتھ مدد. کیونکہ مہدی رضی اللہ عنہ تو آئیں گے، وہ مختلف کوشش کرتے رہیں گے جہاد، لیکن دجال کو جو قتل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کے نصیب میں ہے، اور ان کے ہاتھوں سے دجال کا کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. دجال وہ ایسی اس کے ساتھ یعنی اس قسم کی قوتیں ہیں، وہ فتنہ ہے نا، تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور تباہی پھیلائے گا.
جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ اس کا جو پہلا دن ہے وہ سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا مہینے کے 30 ہفتے، باقی جو 37 دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ لیکن یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس دور کے لوگ، اس لیے تو یہ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، اب وقت تھوڑا ہے تو اس لیے بے ترتیبی بھی ہو رہی ہے بات میں کہتا ہوں بات زیادہ آ جائے۔ سورۃ کہف ہر جمعہ ضرور پڑھا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ خصوصاً حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو، یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں، ایک تو ہم ان کو سنجیدہ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے۔ یہ موضوعات میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے، مہدی رضی اللہ عنہ کا وقت بھی قریب ہے، جب نکلیں گے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں تاریخ، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جب ایک بات چھپائی تھی تو اس میں خیر ہوگی، حکمتیں ہوں گی، لیکن ہم نے کیا تیاری کی ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ ہمارا ایمان کا لیول تو دن بدن گرتا جا رہا ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، مسجد میں آنا مشکل ہو گیا، اور کسی مولانا صاحب کا کوئی درس حدیث ہو، درس قرآن وہ سننا مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، ساری رات موبائل پہ بیٹھنا، فضولیات دیکھنا یہ آسان ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنا، اور یہ عزم رکھنا، یہ نیت رکھنا کہ انشاءاللہ اگر ہم اس دور میں آ گئے تو اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور اللہ ہمیں ان کے لشکر میں، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اللہ ہمارا حشر، اگر ہمیں مل گیا وقت تو کوئی پتہ نہیں ہے، جب تک میں کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ اس وقت پھر منافقین کے اس میں نہ کھڑیں، کیونکہ اس وقت بھی لوگ ان کو دیکھ کر بھی انکار کریں گے۔ کوئی کہے گا یہ جھوٹا ہے، کوئی کہے یہ ایسا ہے، لیکن نشانیاں الحمدللہ یہ نہیں کہ بات چھپی، نشانیاں ساری سامنے ہیں۔ اب اس کو دیکھ کر نا، ان کو پڑھ کر کچھ لوگوں کو یہ جسے کہتے ہیں نا سستا نشہ چڑھتا ہے بیچاروں کو، سستے نشے سے جو خمار چڑھتا ہے نا، تو کوئی کھڑا ہو جاتا ہے میں مسیح موعود ہوں، جیسے وہ غلام احمد قادیانی کے جو بانی ہے، یہ پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا مسیح موعود ہوں، پھر میں مہدی ہوں، پھر پوندے نبوت تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایسے خرافات سے حفاظت فرمائے۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت ہم خود کیسے کریں گے؟ علماء کے ساتھ جڑ کے۔ بار بار یہ بات میں کہتا ہوں کہ فیس بک سے یا یوٹیوب سے آپ دین نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، بے شک دیکھیں، ریسرچ کریں، کتابیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن علماء کے ساتھ اپنا رشتہ ضرور جوڑیں۔ ساری زندگی ان کی گزری ہے تو وہ آپ کو خلاصتاً صحیح بات بتائیں گے کہ بات کیا ہے، قرآن و حدیث سے آپ کو صحیح سمجھائیں گے کہ بات کیا ہے۔ اور اگر یوں دیکھنے شروع ہو گئے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، رنگ برنگی پھر انسان بن جاتا ہے نا۔ کوئی بیچارے نے کبھی کیا سنتا ہے، کبھی کیا سنتا ہے، کبھی کیا سنتا ہے، تو مجھے تو یہ ٹکرتے رہتے ہیں، پھر الٹے پلٹے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، الٹے پلٹے قسم کے، عجیب و غریب قسم کے، کبھی ادھر کی مارتا ہے کوئی، کبھی ادھر کی، کبھی سمجھ ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کے ساتھ جڑیں، اور جو سب سے دوسرا بہترین ذریعہ جو میں نے بتایا وہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے، شیوخ کا راستہ ہے، مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان کی صحبت سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے جو میں نے کہا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک تو اس چیز کی توفیق دے، اللہ ہمیں سمجھ دے کہ جو دین ہم سن لیں، عمل کرنے کی توفیق دے، اور دین کو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سمجھنا آسان کر دے، اور دوسرا اس پر عمل آسان کر دے، اور اللہ اپنی خاص مہربانی، اپنے لطف و کرم سے اپنا تعلق نصیب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک منور زندگی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جہاں جہاں ہیں یہ بات جا رہی ہے، آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے ایمان و یقین کی فکر کریں، ہمارے یقین اللہ پہ کتنا بنا ہے، ایمان کتنا بنا ہے، یہ چیزیں تو قریب ہیں، یہ آئیں گی، تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہو